حضرت عباس حضور کے چچا ہے، کہتے ہیں جب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا، بلوانیوں نے منافق اکٹھے ہوئے جناب عثمان کو شہید کرنے کے لیے، میں حضرت عثمان کو ملنے گیا، وہ آخری دن تھا ان کی شہادت کا۔ جناب عباس کہتے ہیں جب میں پہنچا تو میں نے عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پہ مسکراہٹ دیکھی، آنکھوں پہ آنسو لبوں پہ مسکراہٹ دیکھی۔ میں نے کہا عثمان کیا ہوا؟ تو کہنے لگے بس عباس موج لگ گئی ہے، آج میری شہادت ہو جائے گی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابھی ابھی میں سویا تھا، اس گلی میں میں نے مدینے والے محبوب کا دیدار کیا ہے، یہاں میں نے حضور کے جلوے دیکھے ہیں۔ فرمایا میں نے بتایا کچھ نہیں، نبی پاک نے خود ہی پوچھا ہے عثمان 40 دن کے پیاسے ہو؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، 40 دن کے پیاسے ہو؟ میں نے کہا سونیا بڑی تکلیف میں ہوں۔ کہا بھوکے بھی ہو؟ یا رسول اللہ کئی دنوں سے انہوں نے روٹی نہیں پہنچنے دی۔ فرمایا مختار رسول نے فرمایا ہے اگر چاہو تو کھانا بھی آ جاتا ہے، پانی بھی آ جاتا ہے، اور اگر تمہارا دل کرے تو آج شام افطار میرے ساتھ کر لو، روزہ رکھا ہوا تو میرے ساتھ کر لو۔ عثمان غنی کہنے لگے میرا رسول تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، یہ بھی جانتا ہے میں بھوکا ہوں، یہ بھی جانتا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے ہاتھ باندھ لیے، میں رونے لگا۔ میں نے کہا محبوبہ نہیں، نہ روٹی چاہیے نہ پانی چاہیے، روزہ میں آپ کے ساتھ کھولوں گا۔ افطار میں کہتے حضور نے سینے سے لگایا، ماتھا چوما ہے، فرمایا پھر موج بن گئی، شام تو افطار میرے ساتھ کرے گا۔ حضرت عباس فرماتے قسم اللہ کی عزت کی مغرب سے پہلے پہلے عثمان غنی شہید ہو گئے۔ فرمایا لوگ کہہ رہے تھے عثمان شہید ہو گیا، اور میں کہہ رہا تھا نہیں، وہ تو حضور کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے افطاری کر رہا ہے، تو افطاری کر رہا ہے۔ کہاں سے عقیدہ لائے ہو، کہاں سے عقیدہ لائے ہو؟ یہ دھرتی پہ جتنا حسن ہے یہ سارا ہے اس لیے کہ میرا رسول سب کو دیکھ رہا ہے، میرے حبیب سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ لا مکان تک اجالا بھی نبی پاک کا، اور ہر مکان میں اجالا بھی نبی پاک۔ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، مسجد اقصی میں پہنچا، سارے نبی اکٹھے تھے، میں بھی پہنچ گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اذان پڑھی، بڑا پیارا موضوع، اور یہ وہ والا موضوع ہے جس پہ اللہ بھی فرماتا ہے سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سب کا اپنا اپنا ذوق ہے نا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب نبی پاک ساجد حج کے معراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ کدی آنکھیں تھے نہیں اونچی آنکھوں پر، جتنے اللہ آنکھیں ہوتے تھے آنکھنا چاہیے نا، سبحان اللہ۔ کیا کہا اللہ کریم نے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ زی اسرا بے عبدہی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصی میں پہنچا، اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے نا اذان پڑھی تو میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا، یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے، کہا میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کروں، میں تو پیچھے تھا، میرا دل تھا موسیٰ کرائیں گے، عیسیٰ کرائیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کرائیں، یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں وہ کرائیں گے۔ فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، سبحان اللہ، اور مجھے کر دیا۔ پھر بریلی کے امام بول پڑے، کہنے لگے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے سرما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک راز تھا مسجد اقصی میں جانے کا، سر کہتے ہیں راز کو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نماز اقصی میں تھا یہی سر، یا معانی ہو اول آخر ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے کھڑا کیا تو میں نے جبریل کو دیکھا، میں نے کہا مجھے کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں، اور اللہ کی بھی، اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی،
پھر نبیوں نے تقریریں کی. میری باری آئی تو ایک جملہ کہا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا ہے. کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں, کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں, کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں. سب نے اپنی ذاتی بات کی. نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی, میں نے مسلمان کی بات کی, مومن کی بات کی, کافر کی بات کی, میں نے سب کی بات کی, ساری مخلوق کی. حضور آپ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرمانے لگے میں نے کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین. فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا, فرماتے ہیں پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, چھٹا آسمان, ساتواں آسمان پہ بیت المعمور ہے, مومنوں کا کعبہ بیت اللہ زمین پہ, اس کے بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے. میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے مولا اپنے حبیب سے کہہ 2 رکعتیں ہمیں بھی پڑھا دے. سبحان اللہ. 2 رکعتیں. نبی پاک فرماتے ہیں 2 رکعتیں میں حتیم میں کعبے میں پڑھ کے گیا, پھر 2 رکعتیں مسجد اقصی میں پڑھی, پھر 2 رکعتیں میں نے بولیے 2 رکعتیں بیت المعمور میں کس کو پڑھائی؟ فرشتے کون ہیں بولے؟ تو جو نوریوں کے بھی امام ہیں. مولوی صاحب بڑے پریشان ہو جائے, کہنے نور نہ آکھو. میں کیا نیریا تینوں کی تکلیف ہوتی ہے, تیرے اندر بھاری اندھیرا ہے, کیا تکلیف ہوتی ہے تجھے نور حضور کو کہنے میں؟ کس چکر میں تو الجھ گیا ہے؟ جس نے ساری کائنات کو نور دے دیا اس کو نور نہ کہے, جس کی برکت سے اللہ ہر ایک والا. حضرت فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, ہر مکان کا اجالا ہمارا, ہر مکان کا اجالا. وہ دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے یہ میرے رسول کے نور کی برکت سے روشنی. کس قسم کی باتیں کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی میں نے جماعت کرائی. اچھا جی, نماز کس دن فرض ہوئی؟ فرض کس دن ہوئی؟ حضور تو نماز لینے جا رہے تھے تو یہ رستے میں پڑھاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں. سبحان اللہ. نماز تو معراج کی رات لینے گئے نا نبی پاک, تو رستے میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمایا پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا ہے, پھر انسان کی تخلیق کی ہے. نماز بعد میں فرض ہوئی امت کے لیے. نبی پاک کو تو اللہ نے سارے علوم پہلے سے عطا فرما دیے, سارے علوم. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نماز سے چھٹی مل سکتی نہیں. کعبے میں بھی نماز, بیت المقدس میں بھی, بیت المعمور میں بھی, بیت اللہ میں بھی, ہر جگہ ہی. تو جو بھاگنا چاہے نماز سے بھاگ سکتا, اس لیے کہ معراج میں جگہ جگہ نماز ہے, نماز ہی نماز ہے ہر جگہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بس 7ویں آسمان پہ گئے تو جبریل روک گئے, کوئی رہ فلک اتے یار گیا تے کچھ سدرا تے ہار گیا, ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا.